اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ آج میں آپ سے ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میں یہ جو جملہ استعمال کرتا ہوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، ایک ہر دل عزیز شخصیت طارق عزیز صاحب، جن کو میرے خیال سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نہیں جانتا ہو۔ اب وہ ہم میں نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ تو یہ وہ جملہ کہا کرتے تھے اور مجھے شروع سے یہ جملہ بہت پسند تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں وہ تمام افراد جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام یا سن رہے ہوتے ہیں، دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ایک یہ بھی تھی کہ یہ جملہ آہستہ آہستہ جو ہے ناپید ہوتا جا رہا تھا، کبھی کبھار سننے کو ملتا تھا، تو ایک اس کو ریفریش کرنے کے لیے بھی اور ایک اچھی بات ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ اچھے طریقے سے مخاطب ہو سکیں، اس کے لیے بھی میں نے اس کو استعمال فرمایا ہے۔ اچھا، پروگرام شروع کرنے سے پہلے پچھلے پروگرام کی تھوڑی سی تمہید باندھیں۔ جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں یا جو وہ ویڈیو میری نہیں دیکھ پائے، تو وہ بھی اس کے اندر تھوڑے شامل ہو جائیں۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے جو بات کی تھی، وہ بات کی تھی جنات کی پیدائش اور ان کے درمیان میں جو انبیاء اکرام اللہ رب العزت نے بھیجے ان کے بارے میں، اور انہوں نے اس دنیا میں کیا کیا فساد برپا کیے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ ان میں ایک جن تھا ابلیس عزازیل، اس کی عبادت کے بارے میں کہ وہ اپنی عبادت سے وہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اس طرح سے عبادت کرتے کرتے وہ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ فرشتوں کی صفوں میں وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ یہاں دنیا میں جنات نے فساد برپا کیا ہوا تھا، شرارتیں، فساد برپا، لوگوں کو پریشان کرنا، قتل و غارت گری۔ تو سب یہ دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے ان پر پیغمبر اتارے ان کی اصلاح کے لیے، لیکن وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے ان تمام پیغمبروں کو شہید کیا۔ تو پھر آخر کار اللہ رب العزت نے یہ عزازیل شیطان کے ساتھ فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ فرمایا اور سزا کے طور پہ ان جنات کو ختم فرمایا، اور جو بچ گئے ان کو سمندروں، دریاؤں اور جنگلوں کی طرف ہانک دیا گیا، زمین کو ان جنات سے خالی کر دیا گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے پروگرام کی طرف۔ یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی، اب انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے پروگرام کی طرف آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بناتا ہوں، اور تو پھر اللہ پاک نے اپنے ارادے کو فرشتوں پہ ظاہر کیا، اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی لائی جائے، اور وہ مٹی تقریباً ایک مٹھی مختلف جگہ سے زمین کے جمع کی گئی اور لے کر آئی گئی۔ اچھا، زمین جو ہے جنات سے خالی ہو چکی تھی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات میں سے نائب کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے جو جنات کی عقل اس کو مہیا کی ہے، اس میں جو سب سے عقل مند ترین جن ہوتا ہے
وہ انسان کے 10 سال کے بچے کے برابر اس کا ذہن ہوتا ہے۔ یہ ایک تحقیق ہے کہ جنات کے عقل مند ترین جن کا ذہن انسان کے 10 سال کے بچے کے ذہن کے برابر ہوتا ہے، اسی لیے وہ زیادہ شرارتیں اور شریر ہوتے ہیں، ان کی سمجھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ ان میں جو سب سے عقل مند تھا وہ ابلیس تھا، وہ عالم بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرشتوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ پاک، کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرماتے ہیں جو کہ زمین پر فساد مچائے گی۔ تو امام ترمذی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اور اس مٹی کی مٹھی کو پوری زمین سے اٹھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے لحاظ سے ظہور پذیر ہوئی، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، ٹھیک ہے، کوئی اچھے اخلاق پر فائز ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، تو کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں۔ تو اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع ہوئی۔ جو مٹی زمین سے منگوائی گئی تھی وہ تھی تراب، یعنی خشک مٹی۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو۔ اس خشک مٹی کو منگوانے کے بعد اس کو جب گیلا کیا گیا پانی سے تو وہ بن گئی تین۔ اسی وجہ سے قرآن میں اس تین کا کئی جگہ پہ ذکر آیا ہے، اور کئی جگہ پہ خشک مٹی یعنی تراب کا بھی ذکر آیا ہے۔ تین جو کہتے ہیں وہ تر اور بھیگی ہوئی مٹی کو تین کہا جاتا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو کئی جگہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا، اور کئی جگہ فرمایا کہ تین سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، تین سے پیدا فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا، اور اس پتلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا، اس پتلے کو۔ اچھا، جب وہ تین کو پانی کے اندر کافی عرصے تک بھگویا گیا تو وہ لیس دار ہو گئی، یعنی ایسی مٹی ہو گئی۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارشوں کے اندر جب مٹی پہ بارش کی بوندیں پڑتی ہیں یا گیلا ہو جاتا ہے، وہ ایک لیس دار ہوتی ہے، پیر سلپ ہوتا ہے نا، اس طرح سے لیس دار مادے کی صورت اختیار کر لی اس مٹی نے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو لیس دار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ یہ فرمایا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تراب کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی خشک مٹی جو منگائی گئی تھی، اس کے بعد تین، اس میں پانی ملایا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے لیس دار مٹی کا ذکر کیا گیا، جو چکنی مٹی۔ اچھا، وہ کچھ عرصے کے بعد وہ مٹی پڑی رہی، اس کے بعد وہ جو چکنی مٹی تھی نا، اس نے اپنا رنگ بدل لیا اور وہ سیاہ مٹی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ سیاہ مٹی میں تبدیل ہو گئی، اور ایسی مٹی میں تبدیل ہو گئی جیسے کھنکھناتی مٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے مٹکا ہوتا ہے نا، مٹکا جیسے اس کو آپ ماریں، اس کے اوپر جو آواز آتی ہے اس پہ ٹھک ٹھک، یہ کھنکھناتی ہوئی مٹی جیسے، اس طریقے سے اس نے اپنی شکل اختیار کر لی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ٹھیکرے کی صورت اختیار کری، جس کو کہتے ہیں فتح خار اس مٹی کا نام ہے، ٹھیکرے کی، وہ پکی ہوئی مٹی۔
اچھا اس نے وہ صورت اختیار کر لی اپنے ٹھیکرے والی پکی ہوئی مٹی، جس سے مٹکے وغیرہ جو ہے یہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں. اور جو سیاہ مٹی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ہماہن. سیاہ مٹی کو کہتے ہیں ہماہن کہتے ہیں. اور وہ مٹی جو سیاہ ہونے کے بعد جس میں بدبو آنے لگے اس کو کہتے ہیں مسنون. وہ مٹی مسنون کہلاتی ہے جس کے اندر بدبو آنے لگے نا، ہماہن اور مسنون. اور جو کھنکھنا کر بولنے والی جو مٹی ہوتی ہے جسے ٹھیکرا کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سلسار. اس کو کہتے ہیں سلسار. اور افخار، یہ دو نام ہیں ٹھیکرے والی مٹی کے، سلسار اور افخار، یہ دو نام ہیں. اور مختلف آیات میں یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی خشک مٹی سے بھی پیدا فرمایا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بھی فرمایا، جو کہ بدبودار سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی. یہ الفاظ ہیں جو کہ ٹھیکرے کی طرح تھی. ٹھیکرا جو ٹھیکرے کی طرح تھی. اچھا یہ سمجھ لیں کہ ان آیات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ان آیات میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا میں خلاصہ آپ کی نظر میں اس کا پیش کر دوں، کیونکہ تھوڑا سا مشکل الفاظ ہے، یہ تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہوگی، تو اس لیے تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ تھوڑی وضاحت ہو سکے نا. تخلیق کے جو پہلے عمل کا مرحلہ تھا وہ تھا تراب، خشک مٹی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا، وہ ہوا تین، یعنی بھگوئی ہوئی مٹی. پھر اس کے بعد لیز دار مادے میں وہ بدلی تو اس کو کہتے ہیں سلسار، یعنی تیسری پوزیشن اس پر آئی، سلسار. اور پھر ٹھیکرے کی صورت اختیار کی، اس کو کہا جاتا ہے فتخار، جو ٹھیکرے کی صورت اختیار کی گئی. اچھا یہ کام جو اللہ پاک نے پورے انجام دیے، یہ جمعے کی آخری گھڑی کے اندر انجام دیے. جمعے کا دن اور جمعے کی جو آخری گھڑی تھی اس کے اندر یہ اللہ پاک نے یہ کام انجام دیے. اور یہ جو دن ہیں اللہ کے پاس جو شمار ہونے والے دنوں سے بہت مختلف ہیں. جیسے ہمارے جو دن ہیں، جو ہم اس سے بالکل قطعی طور پہ اس کو نہیں ملا سکتے، کیونکہ وہ جو دن ہے اس کو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی حیت کیا ہے، وہ کس طریقے کے ہیں، اس سے ہم اپنے دنوں کو ملا نہیں سکتے. اچھا اس طرح سے جمعے والے دن ہی انسان کو ایک صورت عطا کی گئی. ٹھیک ہے، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اچھا اس پورے مرحلے کا ذکر جو ہے بخاری شریف کے اندر بھی آپ کو ملے گا اور مسند احمد کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا قد تھا 60 ہاتھ یا 60 میٹر. ٹھیک ہے، 60 میٹر لمبا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں سب سے قد آور انسان تھے. حضرت آدم علیہ السلام جو انسانوں میں سب سے زیادہ قد آور انسان تھے. اور جب جو نیک لوگوں کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے گا یا اور دوسری جنت کے درجات عطا فرمائے گا، تو اس وقت جو ان کے قد ہوں گے نا، تو وہ اسی قد کے اندر اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. 60 ہاتھ یا 60 میٹر، اسی قد میں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے. اچھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک یہ چیز سن لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے بے انتہا ذہین آدمی تھے. اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ عقل سلیم عطا فرمائی تھی اور ایسا علم عطا فرمایا تھا جو کہ اس وقت کسی اور کو عطا فرمایا نہیں تھا. اللہ پاک جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا. صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے اپنی مرضی کے مطابق ڈھانچے کی صورت سے جوڑے رکھا. صحیح ہے نا، یعنی اللہ پاک نے جس ڈھانچے میں اللہ پاک نے انسان کو بنانا چاہا اس ڈھانچے میں بنا کے، اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس مٹی کی صورت میں رکھا.
اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس کے بعد جو مزید ذکر ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو بیان کریں گے، کیونکہ پھر آگے ابلیس کا اور شیطان ملعون کا ذکر آئے گا اسی کے اندر، کہ اس نے کیا کیا حرکات کی اور کس کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور فرشتوں سے اس کی کیا گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اور دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض یہ کرنی تھیں، تو انشاءاللہ تعالی کہ ڈسکرپشن میں ایک آپ کو واٹس ایپ نمبر دوں گا، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ آج تک جتنے بھی ابھی جو ویڈیو آج کی اور اس سے پہلے جو ویڈیو ہو چکی ہے، جو پروگرام ہمارا ہو چکا ہے، اس کے متعلق کوئی آپ کے پاس سوالات ہوں تو وہ آپ مجھ سے اس کے جوابات طلب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے جوابات دے کے آپ کو مطمئن کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اور کمنٹس کے اندر بھی آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کے اندر بھی سوالات وغیرہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی کمنٹس آپ کے کرنے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے کہ ان تمام معلومات سے خالی آپ ہی کو فائدہ نہ ہو، اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اور لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ بس یہ دعا آپ لوگوں سے ہے کہ اللہ تعالی ہماری جو کوشش ہے اس کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے۔ تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔